أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلوا علیہ. آج کی جو آیات ہیں یہ انسان کے دل کو ہلا دینے والی ہیں. اگر باضمیر اور فکر اور سوچ والا انسان ہے تو اس کو جھنجھوڑ دیتی ہیں یہ آیات. توجہ پوری رکھنی ہے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہم پوری طرح مستفید ہو سکیں. اس سے پہلی آیت میں جو کل پڑھی تھی ایک بات تھی، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلو، اللہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرے گا. جو اللہ نے وعدے وعیدیں کر دی ہیں وہ پوری کر کے رہے گا. اب ہماری زندگی کا آخری دن ہوتا ہے، اس دن کا ذکر اللہ پاک نے کیا کہ اس دن کو یاد کرو جب تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا. اور یاد رکھیں جب یہ ذکر ہوتے ہیں تو اس وقت یہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ مجھ سے قرآن مخاطب ہے اور یہ کیفیت میری ہونی ہے، باقیوں کی بھی ہونی ہے، میری بھی ہونی ہے. اور اس پر غور کرنا ہے کہ یہ حالات جو آگے بیان ہو رہے ہیں میں نے، آپ نے، سب نے ان کو دیکھنا ہے، فیس کرنا ہے، ہمارے اوپر گزرنے ہیں. آخری دن ہمارا زندگی کا ہوتا ہے جب آنکھیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم بے بسی کا تصویر. اب آنکھیں بند کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دو، یہ بے بس ہو گیا ہے، یہ اب اپنی آنکھیں بھی بند کر نہیں سکتا. پھر قیامت کے پہلے دن کا تذکرہ ہوا. اب میدان حشر کا تذکرہ ہے اس پہ، کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے. کچھ ہمارے آباء و اجداد اور انسانیت پہلے چلی گئی، کچھ نے بعد میں جانا ہے. اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی تو ایسی ہے نہیں کہ ایڈوانس ہمیں بتا سکے. ہمیں جو معلومات قرآن مقدس سے اور صحیح حدیث سے ملی ہے ان کا آج تذکرہ ہوگا. اور ہمارے سامنے یہ آیت کھلی ہوئی ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. یوم وہ دن آنے والا ہے، وہ دن یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جب یہ زمین اور آسمان تبدیل ہو جائیں گے. اب کیسے تبدیل ہوں گے؟ یہ ہوں گے کہ ہماری زمین نظام شمسی کا حصہ ہے. نظام شمسی میں سورج، چاند، ستارے، مریخ، مشتری، زحل اور زمین جو ایک مدار میں گھوم رہے ہیں، ایسے ٹکراتے نہیں ہیں. تو زمین بھی پاش پاش ہو جائے گی، آسمان بھی ٹوٹ پڑے گا.
اور پہاڑ یہ بڑے وزنی ہیں، یہ ہمالیہ کا سلسلہ ہے، یہ کوہ سلیمان ہے، یہ فلاں سلسلے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ کیسے اڑ رہے ہوں گے؟ جب زمین پاش پاش ہوگی تو ہر چیز کی ترتیب ختم ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ سمندروں کا کیا ہوگا؟ دریاؤں کا کیا ہوگا؟ اور ہماری ان بلڈنگوں اور بنگلوں کا کیا ہوگا جن کے لیے ہم نے پوری زندگی کھپا دی؟ اب ان کا تذکرہ، یہ زمین تبدیل ہو جائے گی اور یہ آسمان بھی تبدیل ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوں گے، بڑے دھماکے سے یہ ٹوٹ پھوٹ کر نیچے آئیں گے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے۔ اذا واقعت الواقعہ، سورہ واقعہ میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ اذا واقعت الواقعہ، یہ واقعہ ہو کے رہے گا جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اور پہلے بھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں، جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو کے رہیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ پاک فرماتے ہیں شدید ترین زلزلہ آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور اتنا شدید چھانا لگے گا کہ زمین کے اندر کی چیزیں باہر آ جائیں گی، سونے چاندی دھاتیں جو کچھ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور یہ دن آنے والا ہے۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے، یہ کوئی اور مخلوق نہیں، میں اور آپ نے اس کو ضرور فیس کرنا ہے، انسانیت نے اس کو دیکھنا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہوگا کیا۔ ہم تو کسی غفلت میں ہیں کہ شاید مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کون ہے؟ ایسی باتیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے وعدے پورے کر کے دکھاؤں گا۔ اب حدیث پاک میں اس پر آیا، حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی مانند ہوگی، میدے کی روٹی، اس میں تھوڑی سرخی ہوگی، اور اس زمین کو بالکل برابر کر دیا جائے گا، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب۔ اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کیا جائے گا، اس میں نہ نشیب ہوگا، نہ بلندی ہوگی، نہ غاریں ہوں گی، نہ پہاڑ ہوں گے، اس کو بالکل جیسے لوہار لوہے سے کسی چیز کو، لوہے کو کوٹ کے برابر کرتا ہے ہتھوڑوں سے، اللہ پاک اس زمین کو ایسے ہی برابر کر، اس میں نہ پہاڑ ہوں گے، نہ بلندیاں ہوں گی، نہ غاریں ہوں گی، نہ درخت ہوں گے، نہ دریا ہوں گے، یہ بالکل ایسے چٹیل میدان بنے گا اور سرخی مائل ہوگا چاندی کی طرح۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کو روٹی کی مانند رکھا جائے گا، لیکن حشر کی جو زمین ہوگی وہ الگ ہوگی، وہ بہت بڑی ہوگی، اس کو ایسے ہے جیسے چمڑے کو کھینچ کے سلوٹیں نکالی جاتی ہیں، زمین کو کھینچ جائے گا، بہت بڑا میدان بنے گا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ جب اس زمین سے اس زمین میں ہمیں منتقل کیا جائے گا ہم کہاں ہوں گے اس وقت؟ فرمایا ہم لوگ پل صراط کے پاس ہوں۔ اب وہاں کی ترتیب اور نقشے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ پل صراط کیا چیز ہے؟ وہ ایک پل ہے جہاں سے ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے۔ وہ جگہ کیسی ہوگی؟ بال سے باریک ہے، اور اس کی تیزی کا تو آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب اس پر سے کیسے گزرنا ہے، یہ ہمارے ادھر ساتھی اعمال ہوں گے، ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہوگا۔ صرف اعمال سے ہی کام نہیں چلے گا، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ کے اوپر کما حقہ ایمان نہیں رکھتا اس کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہے، وہ راہ کا ڈھیر ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں اسی صورت، وہ راہ کا ڈھیر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تیز آندھی آئے اڑا کے لے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ دھیان دے۔ یہ وقت ہے، شاید کہ زور تک کسی کے پاس وقت نہ ہو، کل تک نہ ہو، باہر نکلے تو نہ ہو، اس لیے اپنے رخ صحیح کرنا ہے۔ فرمایا کہ وہ زمین ہو